السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی ڈی ضیاء الرحمن عمری آپ سے مخاطب ہوں۔ آج 3 رمضان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف اس سیریز کا یہ تیسرا حصہ ہے، پارٹ نمبر 3 ہے۔ کل بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ دنیا میں اور بھی معبود ہوتے تو دنیا کا نظام کیا سے کیا ہو جاتا۔ بطور خلاصہ یہ بات بتائی گئی تھی کہ اگر اللہ کے سوا اور ایک معبود ہوتا یا 2-3 معبود ہوتے اللہ کے سوا، تو یہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو کر تباہ ہو چکا ہوتا۔ دنیا کے نظام کا سارے صحیح سالم چلنا، بغیر کسی گڑبڑ کے پرسکون حالت میں چلنا، اس بات کی دلیل ہے کہ اس ساری کائنات کا چلانے والا اکیلا ہے۔ ساری کائنات کے تصرفات، اختیارات، تدبیر ایک ذات کے ہاتھ میں، وہ ہے اللہ کی ذات۔ محترم بھائیوں، بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں، بالخصوص انڈیا کے اندر، کہ رب 3 ہیں۔ رب 3 ہیں، پانی کا رب، اسی طرح آگ کا رب الگ ہے اور ہوا کا رب الگ ہے۔ وہ رب کی ذمہ داری وہ ادا کر رہا ہے، پانی کا رب اس کی ذمہ داری نبھا رہا ہے، ہوا کا رب ہوا چلا رہا ہے، آگ کا رب آگ کو پیدا کرتا ہے۔ بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں۔ ان کا سیدھا سا اور سمپل سا جواب ہے، ان سے وہی سوال کرنا ہے جو سوال کے کل کے درس میں سوالات کیے گئے تھے۔ مثال کے طور پر پانی کا الگ ہے رب، اور ہوا کا الگ، اور پانی، ہوا اور آگ کا الگ۔ سوال ہے، کیا آگ کا پیدا کرنے والا رب پانی پیدا کر سکتا ہے یا نہیں؟ آگ پیدا کرنے والا رب کیا ہوا پیدا کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کہیں گے کہ ہاں، ہوا کو پیدا کرنے والا پانی پیدا کر سکتا ہے، تو پھر پانی کے لیے الگ سے رب کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ بولیں گے کہ ہوا والا رب پانی کو پیدا نہیں کر سکتا، تو پھر یہ کمزور ہوا۔ تو حقیقت میں معبود، مالک، خالق کی یہ خصوصی صفت ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز اس کے اختیارات کے باہر نہیں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک کام اس نے کیا دوسرا کام نہیں کر سکتا ہے، یہ کمزوری ہے۔ رب ہم ایسی ذات کو مانتے ہیں جو 4 کام تو کر سکتا ہے، 5واں کام نہیں کر سکتا، یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ اگر ہم مان لیں گے کہ الگ پانی کا رب ہے، ہوا کا رب الگ ہے، تو جب ہوا کا رب پانی بھی پیدا کر سکتا ہے، آگ بھی پیدا کر سکتا ہے، تو آگ اور پانی کے لیے الگ سے رب ہونے کی، خالق ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس طرح یہ عقیدہ یہیں سے ٹوٹ جاتا ہے، اس کا جواب یہیں سے مل جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 رب ہیں، ان کی تقسیم الگ ہے۔ تقدیر لکھنے والا الگ، کائنات چلانے والا الگ، اور رزق دینے والا الگ۔ تقدیر لکھنے والا الگ، کائنات چلانے والا الگ، اور رزق دینے والا الگ۔ یہاں بھی وہی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا تقدیر لکھنے والا رزق دینے پر قدرت نہیں رکھتا؟ کیا تقدیر لکھنے والے کے پاس رزق دینے کی قوت نہیں ہے؟ جب اس کے پاس رزق دینے کی طاقت ہے، تو پھر الگ سے رزق دینے والا رب کی ضرورت کیا ہے؟ جب یہ رزق دینے سے قادر نہیں ہے، رزق دینے پر قادر نہیں ہے، یا عاجز ہے، تو پھر یہ رب کمزور ہو گیا، جو تقدیر تو لکھ سکتا ہے لیکن رزق دینے پر قادر نہیں ہے، جو رزق تو دے سکتا ہے لیکن دنیا چلا نہیں سکتا ہے۔ تو یہ ایسی صفات ہیں جو عقلی طور پر بھی انسان یہ بات ماننا پڑے گا کہ اس کائنات کا ایک ہی رب ہو سکتا ہے، ایک ہی معبود ہو سکتا ہے، اور ایک ہی خالق ہو سکتا ہے۔ ایک سے بڑھ کر کے معبود، ایک سے بڑھ کر کے خالق ماننے میں یہ تمام مفسدات پائے جاتے ہیں، یہ تمام گڑبڑیں ہوتی ہیں، یہ تمام خرابیاں وجود میں آتی ہیں کہ ہم رب کو کمزور ماننا پڑے گا۔ ہم اور آپ کوئی کام کرتے ہیں، یہ انسان کی مثال ہے
ایک کام ایسا ہو سکتا ہے جو آپ سے نہ ہو سکے، مجھ سے وہ کام ہو سکے، ایک کام ایسا بھی ہوگا جو آپ کر سکتے ہیں وہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے، جو کام مجھ سے نہیں ہو سکا اس میں آپ طاقتور ہیں، میں کمزور ہوں، جو کام آپ سے ہو سکا اس میں آپ طاقتور ہیں، میں کمزور ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کام تو کر سکے دوسرا کام نہیں کر سکے، نہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت پڑھیے آپ لوگ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن میں یہ آیت کئی جگہ آئی ہے کہ اللہ کی قدرت کامل ہے، مکمل ہے، اللہ رب العالمین کسی بھی چیز کو کرنے سے عاجز نہیں ہے، کوئی بھی کام اس کے لیے آسان ہے، بلکہ اس کے لیے ہی ممکن ہے ہر کام جو کسی اور کے لیے ممکن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ کا صحیح تعارف یہ ہے، اللہ تعالیٰ کو قدرت کاملہ حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر اختیار حاصل ہے۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، سورہ اعراف کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہر طرح کی بادشاہت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی بابرکت ہے۔ محترم بھائیو، یہ بات ہم کو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ رب العالمین کے تعارف میں ایک بات بنیادی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، تو لوگ سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اکیلا ہی عبادت کے لائق کیوں ہے؟ یا دوسرے معنی میں ایسا کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اکیلی کی بندگی کیوں کرنا چاہیے، دوسری ذات بندگی کے لائق کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثالیں بے شمار دی قرآن حدیث کے اندر۔ توحید الوہیت کے لیے سب سے بہترین مثالیں توحید ربوبیت کی اور الوہیت کی ہیں۔ جس ذات کو توحید ربوبیت میں ذرا برابر اختیار نہ ہو، اس ذات کو الوہیت میں بھی ذرا برابر کا حق نہیں ملتا، عبادت کا اور بندگی کا حق نہیں ملتا۔ ہم انشاءاللہ بالتفصیل بیان کریں گے ہر دن تھوڑا تھوڑا کر کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو معبود کیسے ثابت کریں، کہ اللہ تعالیٰ اکیلا معبود کیوں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرا معبود کیوں نہیں ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا ہم دوسری بندگی کیوں نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ ہم تفصیل بیان کریں گے۔ آج ہم صرف ایک نقطہ بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا عبادت کے لائق کیوں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو اپنے اس رب کی بندگی کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس رب کی بندگی کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فارمولہ دیا ہے انسانوں کو، یہ اصول دیا ہے کہ تمہاری عبادت کے لائق صرف اور صرف تمہارا خالق ہے، جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے، جس نے تم کو پیدا کیا وہی تمہاری عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ آیت اصول ہے کہ معبود کو کنفرم کرنے کے لیے، معبود کی صفات جاننے کے لیے، معبود کون ہے پتہ لگانے کے لیے یہ آیت اصول کی طور پر دی گئی ہے کہ ہماری عبادت کے لائق وہی ہے جو ہمارا خالق ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمہارا خالق ہی تمہارا معبود ہے، تمہارا خالق ہی تمہارا معبود ہے۔ اس کا صاف صاف مطلب یہ ہوا کہ جو تمہارا خالق نہیں ہے وہ تمہارا معبود نہیں ہو سکتا، جو تمہارا خالق نہیں ہے وہ تمہارا معبود نہیں ہو سکتا۔ مثال دیتا ہوں میں، مثال اس کو اللہ سے جوڑنا نہیں ہے، بس سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ جو کوئی بندہ اچھے مارکس لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا، جو بندہ 100 مارکس لائے گا اس کو انعام ملے گا۔ اس کا الٹا کیا ہوا، جو 100 مارکس نہیں لائے گا اس کو انعام نہیں ملے گا، یہی مطلب ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو پیدا کرنے والا ہی تمہارا معبود ہے،
تو معلوم یہ ہوا جس نے تم کو پیدا نہیں کیا وہ تمہارا معبود نہیں ہو سکتا. جس نے تم کو پیدا نہیں کیا وہ تمہارا معبود نہیں ہو سکتا. اب آپ سوچ کر دیکھو، جان کر دیکھو، تحقیق کر کے دیکھو، کسی کو پوچھ کر دیکھو کہ پیدا کرنے والے کتنے ہیں. آپ پہلے پیدا کرنے والوں کو کنفرم کرو کہ وہ کتنے ہیں، پھر آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ آپ کے معبود کتنے ہیں. جب آپ کو کنفرم ہے کہ پیدا کرنے والا اکیلا ہے، خالق اکیلا ہی ہے، تو یہ بات بھی کنفرم ہے کہ آپ کی بندگی کے لائق بھی ایک ہی ہے، آپ کا معبود بھی ایک ہی ہے. جب آپ ایک سے زیادہ پیدا کرنے والوں کو پروو نہیں کر سکتے، ثابت نہیں کر سکتے، تو آپ ایک سے زائد معبود بھی آپ بنا نہیں سکتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا، ہماری عبادت کے لائق وہی جو ہم کو پیدا کرنے والا ہے. مطلب یہ ہوا جس نے ہم کو پیدا نہیں کیا وہ ہماری عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا ہے. اب آپ کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے ہم عیسیٰ علیہ السلام کی بندگی کیوں نہ کریں، ہم فلاں فرشتے کی بندگی کیوں نہ کریں، ہم فلاں ولی کی بندگی کیوں نہ کریں، ہم فلاں بزرگ کو سجدہ کیوں نہ کریں. سیدھا سادہ سوال ہے، کیا انہوں نے آپ کو پیدا کیا؟ کیا انہوں نے آپ کو پیدا کیا؟ جب آپ کے پیدا کرنے میں کسی ولی کا، کسی نبی کا، کسی فرشتے کا دخل نہیں ہے، تو آپ کی بندگی میں بھی اس نبی کو، اس ولی کو، اس فرشتے کو حصہ نہیں ملے گا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. کتنا آسان طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہم کو کہ تمہارا خالق، تمہارا معبود، تمہارا پیدا کرنے والا تمہاری عبادت کے لائق ہے. پتہ یہ چلا کہ پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ نے عبادت کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے. یہ بات ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، سواری پر تھے، اونٹ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. لگے میں نے پوچھا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا حق کیا ہے بندوں کے اوپر؟ اللہ کا حق کیا ہے بندوں کے اوپر؟ کہا اللہ بہتر جانتا، آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول، بتائیے آپ. تو اللہ رسول نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے کہ بندے صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں بندے دوسری ذاتوں کو شریک نہ ٹھہرائیں. آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک. سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے جبکہ تجھ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. پتہ یہ چلا کہ تمہارا پیدا کرنے والا، تمہارا خالق، تمہارا کریٹر ہی تمہاری 100% بندگی کا مستحق ہے. تمہاری بندگی میں 1% بھی دوسرا کوئی حقدار نہیں ہے. الغرض ہم ترتیب سے آئیں گے انشاءاللہ. ابھی اس آیت میں بتایا گیا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 21 میں بتایا گیا کہ تمہارا معبود تمہارا خالق ہے. تمہارا معبود تمہارا خالق ہے. ابھی ہم جانتے نہیں کہ وہ کون ہے خالق، ہم کو نہیں معلوم. بس اتنا معلوم ہوا کہ ہمارا معبود ہمارا خالق ہے. اب آئیے معلوم کرتے ہیں ہم کہ ہمارا خالق کون ہے. جب آپ نے کہا کہ ہمارا معبود ہمارا خالق ہے تو وہ خالق کون ہے؟ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے کہا، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 40، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ ہی نے تم کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہی نے تم کو پیدا کیا. اب یہاں کنفرم ہو گیا کہ جب خالق ہمارا معبود ہے تو وہ خالق کون ہے؟ اللہ ہے. وہ خالق کون ہے؟ اللہ ہے. پہلے آدمی بتایا گیا کہ ہمارا معبود ہمارا خالق ہے، ٹھیک ہے، کنفرم. وہ خالق کون ہے؟ اللہ ہے، اس میں بتایا گیا. تو اللہ کیا ہوا؟ ہمارا معبود ہوا. اس لیے اللہ نے کیا کہا، حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء. تم کو اللہ نے پیدا کیا، رزق دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، دوبارہ اٹھانے والا اللہ. تم اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی بندگی کر رہے ہو،
کیا وہ ذاتیں یہ 4 کاموں میں سے کوئی بھی ایک کام کر سکتے ہیں؟ پیدا کرنا، رزق دینا، موت دینا، دوبارہ زندہ، پیدا کرنا، رزق دینا، موت دینا، دوبارہ زندہ کرنا، یہ 4 کاموں میں سے کیا کوئی بھی ایک کام کر سکتا ہے جن کو تم صحیح ٹھہرا رہے ہو؟ مطلب یہ ہوا کہ جس کے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں، جو خالق نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں ان دونوں باتوں کو قرآن مجید کے اندر ایک اور آیت میں دونوں ہی باتوں کو جمع کر دیا گیا، یعنی ہمارا معبود ہمارا خالق ہے، وہ خالق اللہ ہے، یہ دونوں باتیں ایک جگہ بتائی گئی۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 102 اللہ نے کیا کہا؟ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ یہی اللہ ہے، یہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ تم اسی کی بندگی کرو، اس سے پہلے کیا کہا؟ اس لیے کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے، اس لیے وہ تمہارا معبود ہے۔ پہلے کہا گیا کہ وہ تمہارا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پھر کہا کہ ہر چیز کا خالق ہے، پھر کہا کہ اس کی بندگی کرو۔ پتہ یہ چلا کہ تمہاری بندگی کے لائق وہی ہے جو ہر چیز کا خالق ہو۔ ہر وہ ذات جو خالق نہیں ہے وہ معبود نہیں ہے۔ اب بتائیے کہ اللہ کے علاوہ کون خالق ہے؟ کیا انبیاء خالق ہیں؟ کیا اولیاء خالق ہیں؟ کیا علماء خالق ہیں؟ نعوذ باللہ۔ کیا فرشتے پیدا کرنے والے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے سوا دوسرا کوئی خالق نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے سوا کوئی دوسرا کوئی معبود نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے پاس فارمولہ ہے کہ عبادت کے لائق وہی ہے جو ہم کو پیدا کرنے والا ہے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے کہا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق ثلاث ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا فانا تصرفون۔ اللہ تعالیٰ تم کو پیدا کرتا ہے تمہاری ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں۔ کس میں؟ 3 اندھیروں میں۔ خالق کل شیء ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا فانا تصرفون۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 اندھیروں میں پیدا کرنے والی بات بتا کر یہ بتا رہا ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ہمارا معبود وہی ہے جس نے ہم کو ہماری ماں کے پیٹوں میں 3 اندھیروں میں پیدا کیا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، تفاسیر میں نقل کیا اہل تفسیر نے، کہ اس سے مراد 3 اندھیروں سے مراد ایک تو ماں کے پیٹ کا اندھیرا، ایک مادر رحم کا اندھیرا، ایک وہ اندھیرا جس چمڑی کے اندر، جس غلاف کے اندر بچہ اندر ہوتا ہے، بچے کے اوپر ایک باریک سا چمڑا لپٹا ہوا ہوتا ہے، وہ ایک اندھیرا، بچے دانی کا اندھیرا اور پیٹ کا اندھیرا۔ ان 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے تم کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پیدا کیا، وہی تمہاری بات کے لائق ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہماری بات کے لائق ایسے ہی کوئی دوسرا نہیں بن جاتا۔ کسی سے کوئی فائدہ ہوا ہم اس کی بندگی کر لیے، کوئی ہم کو کوئی فائدہ پہنچایا ہم اس کو بندگی کرنا شروع کر دیے، کوئی ہم کو تعاون کیا وہ ہمارا معبود ہو گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کسی نے ہم کو کچھ بچا لیا ایکسیڈنٹ ہونے سے، سمجھ لی کہ وہ ہمارا معبود ہے، نہیں ہو سکتا۔ معبود ہونے کے لیے یہ کنڈیشن ہے، یہ شرط ہے، یہ اصول ہے کہ وہ ہمارا خالق بھی ہو، وہ ہمارا خالق بھی ہو۔ سورہ مومن اللہ تعالیٰ نے کہا، سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 62 اللہ نے کیا کہا؟ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہوا فانا تصرفون فانا تؤفکون۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کی ذات، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، وہی بات کے لائق ہے۔ تم کہاں بہک رہے ہو، تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ معاملہ بالکل واضح ہے کہ تمہارا خالق اکیلا ہے،
تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ تم کو ہونا یہ چاہیے کہ تم خالق کی بندگی کرتے، تم پیدا کرنے والے کو پوچھتے، تم پیدا کرنے والے سے سوال کرتے، تم پیدا کرنے والے کی بندگی کرتے، لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر تم لوگ پیدا ہونے والوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ یہ تعجب کی بات ہے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تم کہاں پھیرے جا رہے ہو، تم کہاں بھٹک رہے ہو، تم کہاں گھوم رہے ہو؟ تمہارے لیے حق یہاں ہے۔ کہاں؟ جہاں تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہیں اللہ تعالیٰ تمہارا عبادت کے لائق ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہاری بندگی کا اکیلا لائق ہے اس لیے کہ وہی اکیلا تمہارا خالق ہے۔ محترم بھائیو، سورہ آل عمران کی جو شروع کی آیتیں ہیں، سورہ نمبر 3 کی شروع کی جو آیتیں ہیں، وہ عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ جو کرسچن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا تھا، ایک جماعت آئی تھی، وفد نجران، جو عیسائیوں کا وفد تھا، کرسچنوں کی جماعت آئی تھی، ان کے متعلق آیتیں نازل ہوئی۔ مجھے واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، بس اس کے متعلق بات بتانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ وہی ذات ہے جو تمہاری شکل بناتی ہے تمہارے ماؤں کے پیٹوں کے اندر، تمہاری شکل بناتی ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں کے اندر، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور وہ زبردست ہے، حکمتوں والا ہے۔ یہاں ایک نقطہ بیان کیا ہے مفسرین نے۔ علامہ ابو بکر الجزائری ایک مشہور عالم ہیں، ماضی قریب میں گزرے ہیں، قریب ان کا انتقال ہوا 40-50 سال پہلے۔ ان کی کتاب بہت مشہور ہے، منہاج المسلم، اس کا ترجمہ ہے اردو میں اسلامی طرز زندگی، جو مکتب فہیم سے کتاب چھپی ہے۔ یہ کتاب کے لکھنے والے ایک تفسیر لکھے ہیں، ایسر التفاسیر۔ اس تفسیر میں اس آج تفسیر بیان کرتے ہوئے وہ عالم صاحب کہتے ہیں، ابو بکر الجزائری کہتے ہیں کہ یہ آیتیں عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئیں۔ عیسائیوں کو جب اللہ کے رسول نے دعوت دی، جب اللہ کے رسول سے بات چیت کی تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ان آیتوں کا بیک گراؤنڈ عیسائیوں کا ایک وفد ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہاری شکلوں کو تمہاری ماں کے پیٹ میں بناتا ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شکل دی ان کی ماں کے پیٹ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری ماں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف۔ عیسائیوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی شکل دی گئی، ان کی شکل بھی بنائی گئی، ان کی ماں کے پیٹ میں، مریم کے پیٹ میں بنائی گئی علیہ السلام۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا ہوئے؟ مصور ہوئے، یعنی تصویر دیے گئے، ان کی شکل بنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ مصور ہے، شکل بنانے والا ہے۔ اب آپ سوال کرو، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو یہاں عیسائیوں کا رد کیا جا رہا ہے، عیسائیوں کے عقیدے کا جواب دیا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بنائے گئے ہیں، تم کو بندگی کرنا چاہیے بنانے والے کی، بننے والے کی نہیں۔ تمہاری عبادت کے لائق تمہاری شکل بنانے والا ہے۔ جس طرح تمہاری شکل بنائی گئی ویسے کسی اور کی بندگی کرنا جائز نہیں، جیسا کہ اس کی شکل بھی تمہاری جیسا بنائی گئی۔ جو تم جیسا دنیا میں آیا، جو تمہاری طرح شکل دیا گیا، جو تمہاری طرح پیدا ہوا، وہ عبادت کے لائق نہیں، بلکہ جس نے تم کو پیدا کیا، اس کو پیدا کیا جس کی تم بندگی کر رہے ہو، وہی تمہاری بات کے لائق ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بندگی کیوں نہیں کرنا؟ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی بندگی کیوں نہیں کرنا؟ تو ان سے کہنا ہمارے پاس فارمولہ ہے، بندگی اسی کی جس نے تم کو پیدا کیا۔ اس سے پوچھو کیا آپ کو عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا کیا؟ جب آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے پیدا نہیں کیا، تو آپ دو ٹوک الفاظ میں کہہ دو کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہاری بندگی کے لائق نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندگی کے لائق ہونے کے لیے پیدا کرنا شرط ہے۔ یہ پیدا کرنے کی صفت عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں پائی جاتی، بلکہ اللہ کے سوا کسی اور میں صفت پائی نہیں جاتی ہے، اس لیے وہ ہماری بات کے لائق نہیں ہو سکتا ہے۔
کوئی بھی آدمی ہو، کوئی بھی نبی ہو ہماری عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا پہلے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکل ماں کے پیٹوں میں بناتا ہے، پھر اللہ نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ پتہ یہ چلا معبود برحق وہی جو تمہاری شکل بنانے پر قادر ہو، عبادت کے لائق وہی جو تم کو پیدا کرنے پر قادر ہو، عبادت کے لائق وہی جو تم کو پیدا کرنے والا، بلکہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، بلکہ تم کو تم سے پہلے والوں کو جس نے پیدا کیا وہی تمہاری عبادت کے لائق ہے۔ جیسا کہ اللہ نے کہا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے اس رب کی بندگی کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، یعنی ہم ہو یا ہمارے باپ ہو یا ہمارے دادا ہو، ہمارا پورا خاندان قبیلہ ہو، ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں سارے لوگوں کو پیدا کرنے والا ہماری بات کے لائق ہے۔ ایک بات سوچ کر دیکھیں میرے بھائیو، انسان کا شرف، انسان کا مقام، انسان کا مرتبہ، انسان کی عزت، انسان کا احترام اسی بات میں چھپا ہوا ہے، اسی بات میں پوشیدہ ہے کہ اس کی بندگی خالص کے لیے ہو، اس کی بندگی خالص طور پر خالق کے لیے ہو۔ اس میں انسان کی عزت ہے۔ انسان کی عزت اسی میں ہے کہ وہ ایسی ذات کے آگے اپنا سر جھکائے جو ہر چیز پر قادر ہو، نہ ایک کہ جو اس سے بھی کمزور ہو یا اس جیسا ہو، یا ایک کام تو کر سکے دوسرا کام نہ کر سکے، ایسا ہو۔ ایسی ذات عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی، بلکہ اس میں انسان کی ذہنیت کی توہین ہے، اس میں انسان کی عقل کی توہین ہے، اس میں انسان کی عقل کی بے عزتی ہے کہ انسان اپنا سر جھکایا جا کر وہاں جہاں جس ذات نے اس کو پیدا نہیں کیا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی ناانصافی ہے، دنیا کی سب سے بڑی خیانت ہے یہ کہ انسان سر جھکائے وہاں جس نے اس کو پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21، سورہ روم کی آیت نمبر 40، سورہ زمر کی آیت نمبر 3، سورہ مومن کی آیت نمبر 62 اور سورہ انعام کی آیت نمبر 102۔ ان 5 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری عبادت کے لائق وہی ہے جو جس نے ہم کو پیدا کیا۔ اس پہ آپ کو بتایا ہمیں حدیث میں اللہ رسول نے کیا کہا، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اس کو پوجو، اس کی بندگی کرو، اس کے ساتھ تم دوسرے کو شریک ٹھہراؤ جس نے تم کو پیدا کیا۔ معاذ بن جبل کی جو حدیث ہے اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ جب اللہ رسول نے پوچھا کہ معاذ بن جبل سے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا حق کیا ہے، تو کہا کہ آپ اللہ اور اس سے بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ رسول نے کیا فرمایا، اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے کہ بندے اللہ کی بندگی کریں، دوسروں کو اس میں شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر پوچھا کہ آپ جانتے ہیں معاذ بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے؟ کہا اللہ رسول اللہ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، بتائیے کیا ہے؟ تو اللہ رسول نے فرمایا بندوں کا حق اللہ کے اوپر یہ ہے کہ اگر بندے اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں اور شرک نہ کریں تو ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ جنت سے نوازے۔ یہ اللہ کے اوپر حق ہے بندوں کا، یہ ہمارا حق ہے اللہ کے اوپر۔ اگر ہماری موت ایمان کی حالت میں آئے تو اللہ ہم کو جنت دے۔ اللہ کا ہمارے اوپر کیا ہے، ہم صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، ہم دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔ بس بطور خلاصہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں میں، اللہ تعالیٰ کا سب سے اونچا تعارف، سب سے بہترین بنیادی تعارف یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ کے سوا اگر کوئی کسی کو معبود مانتا ہے تو دنیا میں وہ انسان نادانی میں ہے، جہالت میں ہے، اور وہ انسان ناواقف ہے صحیح چیزوں سے، صحیح معلومات سے۔ اس لیے ہم کو چاہیے ہم قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، ہم اپنے ذہن پر زور ڈال کے سوچیں کہ مجھے پیدا کرنے والا کون ہے، کہ میری بات راہ کون ہو سکتا ہے، آیا مجھے پیدا کرنے والا یا مجھ سے پیدا ہونے والا؟ قرآن نے کیا کہا، افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا پیدا کرنے والا پیدا نہیں کرنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ بس خلاصے طور پہ بات کہنا چاہتا ہوں
کہ ہمارا خالق ہے، ہمارا معبود ہے، جو ہمارا خالق نہیں وہ ہمارا معبود نہیں۔ آپ لوگ انشاءاللہ جڑے رہیے، ہر دن ٹھیک 2 بجے دوپہر سے لے کر 2:30 بجے تک انشاءاللہ ہم اس کو آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ اس کو ہر دن چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سننے والوں کو عمل توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔